بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سامعین کرام، گزشتہ کئی دروس سے ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت جامعہ کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بحث کے تتمے کے طور پر میں نے جیسا کہ گزشتہ درس میں تذکرہ کیا تھا کہ جب توحید کا سبق اتنا صاف اور واضح قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے ان سے قطع نظر وہ افراد اور جماعتیں جو ہر روز قرآن کو پڑھتی ہیں، پھر بھی ان کے یہاں ہم شرک کی بعض اقسام، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اقسام الگ الگ لوگوں میں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں؟ لیکن اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ گزشتہ درس کے تناظر میں ایک صاحب نے اپنی کلپ کے ذریعے سے متنبہ کیا کہ شرک اصغر اور شرک اکبر کے سلسلے میں نے جو پچھلے درس میں یہ بات بیان کی کہ اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعاً یا پھر کونی طور پہ کونن یعنی قدری طور پر کسی چیز کو سبب نہیں بنایا ہے، اگر کوئی شخص اسے سبب مانتا ہے تو یہ شرک ہوگا. تو اس بیان میں شرک اصغر اور شرک اکبر میں تفریق کرتے ہوئے تذکرہ یہ کیا تھا میں نے کہ اگر صرف اس کو سبب مانتا ہے تو یہ شرک ہوگا، اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا. مجھے یاد نہیں رہا، لیکن ہمارے محترم نے جو محسوس ہوتا ہے ان کی گفتگو سے کہ صاحب علم آدمی ہیں اور عقیدہ سلف پر، اہل سنت کے عقیدے پر ان کی گہری نظر ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں برکت دے. انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ شاید میری تعبیر میں خامی تھی، اور عام طور سے علماء عقیدہ جو اسے بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اگر اس چیز کو جسے سبب نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے شرعاً اور کونن، اسے مؤثر بھی ذات مانتا ہے کہ وہ بذات خود اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا. اور وہ اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ دے گا یا نقصان سے بچائے گا، تب وہ شرک اصغر ہوگا. اللہ انہیں برکت دے، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن میرے کہنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، ایک مقصود یہ تھا، انداز میں شاید تعبیر میں نے غلطی کی ہو یا خامی رہ گئی ہو، وہ یہ کہ اگر کسی چیز کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بذات خود نفع اور نقصان کی طاقت رکھتی ہے، جیسے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مطرنا بنوع قضا. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حدیبیہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ آج صبح کچھ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج صبح کچھ لوگوں نے اس طرح کی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور ستارے کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اور کچھ ایسے جو ستارے پر ایمان رکھنے والے ہوئے اور اللہ کا انکار کرنے والے. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ رات میں جو بارش ہوئی اس کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ مطرنا برحمت اللہ و فضلہ او کما ورد فی الحدیث، کہ ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا، نچھتر کا انکار کرتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ مطرنا بنوع قضا، ہم کو فلاں نوع یعنی ستارے کے ذریعے سے بارش ملی، تو اس نے کوکب پر، نچھتر پر یا ستارے پر ایمان رکھا اور اللہ کا انکار کیا، کفر کیا. تو اہل علم نے اس کی وضاحت کی کہ اگر یہ بات وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا تو یہ شرک اصغر ہوگا. اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عقیدہ دل میں یہ رکھتا ہے کہ ستارہ بذات خود جو ہے
اس کی طاقت اور قوت رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ بات جو ہمارے فاضل صاحب نے بیان فرمائی کہ وہ بذات خود مؤثر ہے، اور یہی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر قوت ہے، وہ قوت جو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت دے۔ اس کی وجہ سے اگر میری تعبیر میں کچھ خامی یا نقص رہا ہو تو اس کی وضاحت ہو گئی۔ آگے جو میں گفتگو کرنے والا ہوں اس میں بھی یہ بات تھوڑی سی آئے گی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایاک نستعین کے ذریعے سے ایاک نعبد کہنے کے بعد ایاک نستعین کی تعلیم جو دی گئی، تو اس میں ایک تو توحید کی تکمیل ہوتی ہے اور شرک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی کل کے درس کی تمہید میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک کمال جو شریعت اسلامیہ اور قرآن کی تعلیم کا ہے، یہ عام طور سے دوسرے مذاہب کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا، جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن چونکہ وہاں شرک کی روک ٹوک کے لیے کوئی حدود کی تعین نہیں تھی یا کامل انداز میں نہیں تھی، اس وجہ سے بڑی آسانی سے وہاں شرک سرایت کر گیا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ شرک کے اسباب کیا ہیں۔ اسے بیان کرنے سے پہلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا لیکن بڑا پیارا اور جامع قول پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ منشأ الباطل من سوء القصد وسوء الفہم، کہ باطل کی پیداوار، کوئی باطل چیز، فکر، عقیدہ، خیال جو پیدا ہوتا ہے، غلط عمل اور گمراہی جو پیدا ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے کی دو وجہ ہے۔ ایک سوء قصد، جس کو ہم ترجمہ کر لیں بدنیتی، بری نیت، برا ارادہ، کہ آدمی کا ارادہ ہی، مقصد ہی غلط ہے، مقصد میں خرابی ہے، اس بنیاد پر برائی یا باطل پیدا ہوتا ہے، انحراف اور گمراہی آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ سوء الفہم، کہ غلط فہمی یا سمجھنے میں غلطی کا ہونا، خرابی کا ہونا، انحراف کا ہونا۔ اور اس سلسلے میں بھی ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ سوء قصد کے ساتھ ساتھ جہاں کچھ لوگوں نے اپنی عقیدت کی چادر اور حالہ بنانا چاہا، وہاں سوء قصد ہوگا۔ جیسے ہم اہل تصوف کے یہاں بزرگان، خود ساختہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، مشائخ کو دیکھتے ہیں، وہاں سوء قصد نظر آتا ہے۔ اور عمومی طور سے سوء فہم ہمیں عام طور سے نظر آتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی وجہ جو جامع طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ شرک کے سرایت کرنے کی بنیادی اور بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا کما حقہ نہ ہونا، اس کی ربوبیت اور اسماء و صفات کا جیسا علم ہونا چاہیے کم سے کم بھی ویسا علم نہ ہونا، اور اس کی عظمت و کبریائی سے ناواقف ہونا۔ شرک کے عقیدے میں، دل و دماغ میں سرایت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معبود حقیقی رب کائنات کی صفات سے، اس کے اسماء سے اور اس کی حقیقی معرفت سے محروم ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھے گا، اس کے اسماء و صفات کو، اس کی عظمت و کبریائی کو اچھے ڈھنگ سے جان جائے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے خالق اور مالک کو مخلوق سے ملائے یا مخلوق کو اللہ کی طرح سمجھے۔ قرآن نے بار بار اس قسم کا سوال کیا ہے کہ کیا جو پیدا کرنے والا ہے، فمن یخلق کما لا یخلق، کہ کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے پیدا نہیں کیا؟ دونوں میں کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیانات قرآن و حدیث میں جو بکھرے پڑے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ میں اس کا اجمالی تذکرہ جو پچھلی آیتوں میں کیا کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کیوں ہے؟ ذو الالوہیہ والعبودیہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ساری تعریف کا مستحق ہے، اور ذو الالوہیہ اس لیے کہ اس کے اندر عظمت و جلال ہے، کبریائی ہے، الہ ہونے کی ساری قوت، صلاحیت ہے، لہٰذا وہ اللہ ہے، اور وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پیدا بھی کر رہا ہے، ان کو سنبھال رہا ہے، ان کی تمام ضروریات کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت کے طور پر جب ساری لوگوں کی ساری ضروریات کو پوری کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شخصیت ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، جو ایسا نہ کر رہا ہے اور نہ کرنے کی صلاحیت و قوت ہے، دونوں کو برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر بندہ اللہ کی ربوبیت کو صرف پہچان لے،
تو اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم نے ان کی تفصیلات میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی عظیم ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اندازہ لگانے کے لیے مالک یوم الدین کے ضمن میں ہم نے جو روایت پڑھی اور قرآن کی آیت میں کہا گیا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، اور حدیث میں بخاری مسلم کی جو ہم نے پیش کی تھی اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے ظلم و جبر کرنے والے لوگ، کہاں ہے زمین کے تکبر کرنے والے لوگ۔ اب اس سے صرف ایک یہ روایت اور اس میں جو منظر کشی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت و قدرت کا جو اظہار اس میں ہے اس پر غور کیجئے۔ کیا کوئی اور ذات اللہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں سوچی جا سکتی ہے کہ اس کے برابر ہو، یا اللہ کا کوئی حق معمولی طور سے بھی کسی اور کو دیا جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساوات کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا وہی شخص کرے گا، اللہ کے کا حق کسی اور کو دینے والی غلطی یا عظیم الشان ظلم وہی کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ان اسماء و صفات سے بآسانی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جا بجا جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، ہاں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اس مقصد پر قائم رہنے کے لیے اپنے معبود حقیقی کو، اپنے رب کو، ہاں، اپنے پالنہار کو اچھی طرح سے پہچانے اور یہ جان جائے کہ سارے اختیارات، ساری قوت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تبھی تو الحمدللہ رب العالمین کی 3 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے معرفت حاصل ہو گئی کہ تمام تعریف کا مستحق وہی ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اکیلا تنہا وہی سارے فیصلے کرے گا، حساب و کتاب کرے گا، تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کا مقصد کیا، حاصل کیا؟ اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا گناہ اور جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو ویسا مانے، چاہے ادنا طور پر، جیسا اللہ ہے۔ تو اس لیے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بڑی شدید ضرورت بندوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اس کے کلام پاک کے ذریعے سے، جو اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی جو تعریف کی ہے، تعارف کیا ہے، اس کی پہچان اور شناخت کروائی ہے، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی بنیاد تو ہماری فطرت میں موجود ہے، الست بربکم والی بات گزر چکی ہے۔ تو پہلی وجہ یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے ناواقف رہتا ہے یا اس کے حقوق کو سمجھ نہیں پاتا۔ اگر اس کی عظمت و کبریائی سے، اس کے اسماء و صفات کو، اللہ کے جو نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں، صرف ان کے معنی اور مفہوم کو صحیح ڈھنگ سے بندہ اگر سمجھ لے تو اس کی عظمت و کبریائی کا سکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور یہ تصور بھی نہیں اٹھ سکتا کسی انسان کے سامنے کہ ایسا کوئی اور ہو سکتا ہے، یا وہ چیز جو اس ذات کا حق ہے وہ کسی اور کو ہم پھیر سکتے ہیں یا کسی اور کی طرف اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ۔ دوسری چیز کہ مخلوقات کے مقام و مرتبہ کو اور حقوق و اختیار کی حدود کو نہ جاننا۔ شرک کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندگان خدا جب کسی انسان کو، کسی اور محبوب چیز کو عقیدت و محبت کے ساتھ اس سے وابستہ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، تو اس عقیدت و محبت کی حدود کا لحاظ نہیں کرتے۔ اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے دین اور شریعت میں بھی یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو اختیار کیا جائے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ اس کو ایمان کا اوثق العرا، سب سے مضبوط دستہ کہا گیا ہے، ہاں، مضبوط کڑا، کہ یہ اعلیٰ پیمانے کا معیار ہے ایمان کا اور توحید کا،
کہ ہم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے, تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اعمال ہمارے محبوب بن جائیں, اللہ کی محبوب شخصیات ہماری محبوب بن جائیں, اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے یا ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک جو چیز, جو شخصیت, وہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ بن جائے. اس تناظر میں بھی وہ جو پچھلی بحث ہماری گزری ہے کہ کچھ لوگ شرک و کفر بدعت کرنے کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اولیاء صالحین اور انبیاء ہماری سفارش کریں گے, تو وہ اس تناظر میں بھی غور کریں کہ انبیاء اولیاء کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں سے نفرت کریں. تو جو اگر آپ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں تو وہ آپ کے لیے سفارش کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ سے نفرت کرنا ان کے ایمان کی تکمیل کا حصہ ہوگا. تو بہرحال اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ ایمان کی اور توحید کی تکمیل ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی محبوب شخصیات ہماری محبوب بن جائیں, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت دراصل اللہ کے حکم اور اس کی محبت کا ہی حصہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کریں. چنانچہ یہ محبت جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا ہے, اور اس محبت کے ساتھ جب عقیدت و احترام کا جذبہ وابستہ ہوتا ہے تو شیطان کا ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ جن شخصیات سے بندوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے اس جائز عقیدت کو وہ تھوڑا سا بڑھا کر, اس کی حدود سے آگے بڑھا کر اسے ناجائز حدود تک لے جاتا ہے. حق جتنی حد بندی ہے وہ عقیدت و محبت حق ہے, اور حد سے آگے بڑھ جانا وہ ناحق ہے, باطل ہے. اور اسی کو گزشتہ درس میں نے سرسری طور سے کہا تھا کہ یہ غلو ہے. غلو کرنے والی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے آپ اگر کشید کریں گے, معنی و مفہوم استنباط کریں گے, بلکہ واضح نصوص سے اگر کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پچھلی قوموں میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی بنیادی طور پر غلو رہا ہے. جیسے قوم نوح کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ ود, سوا, یغوث, یعوق, ان لوگوں کو مانتے تھے, ان کی تصویریں بنائیں, مجسمے بنائیں, اور اگلی نسل کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے آبا و اجداد ان کو جو ہے وسیلہ مان کر, واسطہ مان کر ان کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے. اس طریقے سے شرک کا آغاز ہوا روئے زمین پر. تو یہ غلو تھا کہ ایک شخصیت جس کو حقیقت میں ماننا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, اس کو اس کے درجے سے بڑھا دینا, یہ غلو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ پڑھیں گے. اہل علم لکھا کہ کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے, شخصیات کے سلسلے میں, اعمال کے سلسلے میں آپ کسی مکروہ چیز کو غلو کر کے حرام بنا دیوے, کسی مستحب چیز کو غلو کر کے فرض بنا دیوے, یا اس طرح سے کچھ شخصیات میں یا چیزوں کے سلسلے میں غلو کریں, ہاں اپنے طور سے کچھ چیزیں متعین کر دیں. جیسے کچھ مقامات ہیں, ابھی یہ ایک روایت پیش کرنے والا ہوں, تو اس میں چاہے آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کی نیت درست ہو, یہ اہم نقطہ ہے کہ ایک آدمی جو غلو کر کے لوگوں کو ان کے حد سے بڑھا رہا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت اچھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت و نبوت کے مقام سے بڑھا کر نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہود نے حضرت عزیر کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. قرآن نے شدید تردید کی اور اسے بہت بڑا جرم قرار دیا, اللہ کی شان میں گستاخی قرار دیا. ہاں, تکاد السماوات یتفطرن منہ, ہاں یہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا. تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت, آپ پر ایمان رکھنا, آپ کی اطاعت کرنا نصارہ کے لیے ضروری تھا, لیکن انہوں نے جب مانا تو ان کو ان کی حد سے بڑھا دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہاں, ہمارے یہاں اب بزرگ ائمہ کرام کی تقلید کو شروع کیا گیا, تو اب اس تقلید کے سلسلے میں شدت اختیار کی گئی, اور بعض, سب کے لیے میں نہیں کہتا, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی رہا اور ہے
جو ائمہ کی تقلید میں اتنا غلو اور شدت اختیار کرتا ہے کہ امام کے مسلک میں اگر کوئی چیز آ گئی حلال حرام یا کسی شرعی احکام سے متعلق کوئی بات، تو اب قرآن و حدیث بھی اس کے خلاف آ جائے اس کو قبول نہیں کرتے اور ڈھٹائی سے اپنے امام کے قول پر جمے ہوئے رہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارے امام ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم قرآن و حدیث کو اگرچہ سن چکے ہیں لیکن اپنے فلاں امام کے مقلد ہیں اس لیے ان کی بات مانیں گے۔ یہی بات اہل تصوف، مشائخ تصوف کے بارے میں ان کے مریدین سلسلے سے متعلق لوگوں کا ہے کہ ہمارے سلسلے کے علماء کا بتایا ہوا یہ ورد ہے، یہ ذکر ہے، یہ عمل ہے، یہ فلاں اور فلاں چیز ہے، لہٰذا ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے چاہے قرآن و حدیث اس کی مخالفت کرتے ہوں، اس کی تردید کرتے ہوں۔ تو یہ حد سے بڑھا دینا غلو ہے۔ میں نے کل کی درس میں ذکر کیا کہ اہل اسلام کے لیے جو سب سے زیادہ بڑی صاحب عقیدت کے لائق شخصیت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مختلف موقعوں پر اپنے تعلق سے اس راستے کو بند کر کے توحید کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کا زبردست انتظام کیا کہ کہیں سے شرک کے داخلے کا کوئی راستہ نہ مل سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ جان لو اچھی طرح کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹتا اور مجھے کوئی برائی اور نقصان چھوتا تک نہیں۔ یہ قرآن کے بیانات تھے۔ اور دوسرے حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، انتقال سے پہلے 5-7 دن پہلے بھی، وہ نزا کے عالم میں بھی اور کئی مرتبہ عام حالات میں بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس بیان کے تناظر میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ نے اپنی قبر کے سلسلے میں اس اندیشے کے تحت کہ لوگ اسے سجدہ گاہ بنا لیں گے یا عقیدت گاہ بنا لیں گے، اس اندیشے کے تحت آپ کی قبر کو کھلا نہیں رکھا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہوئی کہ حجرے میں وفات ہوئی اور اسی حجرے میں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں انسان کو غلط فہمی یا غلو کے شکار ہونے کا امکان تھا، لیکن تو دیکھیے آپ احادیث کو اکٹھا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فوراً اللہ کے رسول نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کبھی شرک کو آپ نے برداشت نہیں کیا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ اب یہاں دیکھیے جو ہم نے شروع میں وضاحت کی، اس معاملے میں بھی اہل علم کا بیان ہے کہ اب یہ بات جو انسان نے کہی تھی کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ زبان سے تو اس شخص نے کہا جس میں بظاہر اللہ کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہا ہے، واو کے ساتھ، واو عاطفہ کے ساتھ جو جمع کا معنی دے رہا ہے، تو اس میں تو کہا شرک ہے، لیکن اس صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے برابر ہیں جنہوں نے یہ کہا۔ اس لیے صرف یہ قول میں اگر بات ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا، اور عقیدے میں اگر بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہیں وہ، یہ ایسا مان کر کوئی کرتا ہے عقیدے کے طور پر، جیسا کہ انہوں نے مؤثر والی بات بھی کہی، تو یہ چیز شرک اکبر ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا کیا تم مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہو؟ بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ بس صرف اتنا کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ اے ہمارے سید، اے ہمارے مولا، اور کئی القاب اختیار کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا کہ دیکھو شیطان تم کو میرے سلسلے میں بہکا نہ دے، ہاں انی لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، او کما ورد فی الحدیث، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ ہم کو سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو شہادتین پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی تو یہ کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ آپ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد، بندے اور رسول ہیں۔ عبدیت کا اعتراف پہلے اور پھر رسالت کا، یہ کیوں کیا گیا؟
کیوں بار بار اس کو دہرایا گیا؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی غلو کا راستہ بند ہو جائے اور شرک کا راستہ مسدود ہو جائے. اور جب پیغمبر اسلام جو اسلام کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہیں، پوری کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی شخصیت ہیں، جن کو رحمت للعالمین اور کیا کیا مقامات سے نوازا گیا، جب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، آپ ابدیت سے معبودیت کے درجے میں نہیں ہیں، تو پھر آپ سے کم درجے کے تمام اولیاء، صالحین اور دوسرے انبیاء اور بزرگان سب کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس میں ہم الوہیت کا شائبہ بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں میں، شامل کر دیں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں. میری قبر کو وثن نہ بنانا، ہاں بت نہ بنا دینا، اس کو عید نہ بنانا. کہ وہاں تم عید بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اکٹھا ہو کر جم کر لوگ بڑی تعداد میں اکٹھا ہونے لگے، جشن جیسا ماحول ہو جائے، یہ عید بن گئی، جس کو ہم میلہ بھی کہتے ہیں، عید بھی کہتے ہیں، تہوار کی جگہ بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے سلسلے میں بار بار کہہ رہے ہیں، اپنی ذات اور شخصیت کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں، میری قبر کو مسجد نہ بنا لینا. انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. مجھے تم یہ نہ کہو جبکہ آپ سید تھے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منافق ایک صحابہ کرام کو تکلیف اور اذیت دے رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا قوم بنا نستغیث برسول اللہ، آؤ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کریں. آپ نے کہا کہ انما یستغاث باللہ، انما لا یستغاث بی ولکن یستغاث باللہ کما ورد فی الحدیث، کہ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے فریاد طلب کی جاتی ہے. فوراً ٹوکا، اپنی شخصیت کے بارے میں حد بندی کر دی، وضاحت کر دی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا جو بات کے لوگوں نے گڑھ لیا. کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختار کل تھے، آپ نور مجسم تھے، آپ عالم الغیب تھے، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. ہاں، اس قسم کا جو شرکیہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد جوڑے گئے، شرک سے آلودہ، وہ صحابہ کرام کے یہاں قطعی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنی احادیث اور تربیت کے ذریعے سے عقیدے کے معاملے میں صحابہ کو انتہائی کھلا ہوا دین دیا، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ خطا اور خامی ہم کو ہر جگہ نظر آتی ہے کہ لوگوں نے شخصیات کے بارے میں، بعض خود ساختہ مقدسات کے بارے میں غلو کیا. اور آج مختلف مقامات ایسے ہیں جس کو قرآن و حدیث نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے جو ہے مقدس مان لیا، متبرک اور برکت کے لائق سمجھ لیا. مثال کے طور پہ ایک حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. یہ فتح مکہ کے بعد نکل رہے ہیں. اور پھر بتایا کہ نحن حدثاء عہد بالکفر او بالاسلام، کہ ہم ابھی کفر سے اسلام کی طرف نئے آئے تھے، نیا زمانہ تھا. تو یہ بات جو حضرت ابو واقد لیثی بیان کرنے جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان صحابہ کرام کی بات ہے جو ابھی اسلام میں نئے تھے، ان کی اچھی طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی، پرانے صحابہ کرام کی بات نہیں تھی. اب جب وہ آگے بڑھے تو کہا کہ ہمارے راستے میں ہم نے دیکھا کہ للمشرکین سدرہ، کہ مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جسے وہ لوگ ذات انوات کا نام دیتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکاتے تھے، اس کو تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. گویا یہ مفہوم ہوا کہ ہتھیار لٹکاتے ہوں اور اس سے برکت کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، طواف وغیرہ کرتے رہے ہوں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول جیسے ان مشرکین کے پاس ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے. یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر. یہ غصے اور تعجب کے ساتھ آپ نے کہا اللہ اکبر، انہا السنن، ہاں قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اللہ اکبر یہی سنتیں ہیں، یہی نقش قدم ہیں، یہی وہ پرانے لوگوں کے نقش قدم ہے جس کی تم پیروی کرو گے، جو ہے نا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے. تو یہی نقوش قدم ہے
تم نے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی ہے، ویسی ہی بات کہی ہے جیسی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ اور قرآن میں اللہ نے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ویسے معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس مطالبے پر، جو نئے نئے مسلمان صحابہ کرام تھے، کیا جواب دے رہے ہیں؟ ایک تو 2-3 جملوں کے ذریعے سے اپنے غصے کا اور تعجب کا اظہار کیا، اس پر سرزنش فرمائی، اور اس کو تشبیہ کس قول سے دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوال ہے، غور کیجئے کہ کیا وہ جو نئے مسلمان صحابہ کرام تھے ان کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو ذات انوات کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح، اللہ کی صفات و کمالات سے متصف اللہ کی طرح مانیں گے؟ ان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ سوال ہی پیدا، خود نبی سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ کرنا ایک اور اصول ہمیں بتاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا اور یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس سے مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی چیز کو متبرک اور مقدس ماننے کے لیے نبی کی تصدیق اور تعلیم، اس کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا کا معنی مفہوم اس میں شامل ہے کہ دین اور رسول کی طرف سے اگر کسی چیز کو مقرر نہیں کیا گیا، اس کو کوئی تقدس کی حیثیت نہیں دی گئی، تو ہم اس کو مقدس نہیں مان سکتے۔ یہی وہ قول، اس قول کو یاد کیجئے جو پچھلے دروس میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے حجر اسود سے کہا تھا مخاطب کر کے کہ تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اب مکہ کعبہ کے اندر دوسرا کوئی بھی رکن ہو، مقام ابراہیم ہو، عرفات میں، منی میں، اور فلاں جگہ کوئی بھی مقدس چیز ہو، ہم کسی کو بوسہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے نہیں دیا۔ تو وہی بات یہاں صحابہ کرام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے۔ اس کا مطلب ذات انوات بھی ہوتا تو اس وقت ہوتا جب رسول بناتے، لیکن یہ کہنا، اپنی طرف سے مقرر کرنا، اپنی خواہش سے کسی چیز کو مقدس بنا لینا، قابل پرستش یا قابل تعظیم بنا لینا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود بنانے کے جیسا ہے کہ جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا تھا معبود غور کیجئے کہ اللہ کے سوا معبود بنانا، آج ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو، یہ اہل بدعت، جن کو قبوری کہا جاتا ہے، اہل بدعت کو دیکھیے کتنی چیزوں کو کائنات میں دنیا کے اندر مقدس بنا رکھا ہے، کتنے آستانے ہیں، کتنے پتھر ہیں، یہاں تک کہ فریم اور تصویریں بنا لی کہ یہ نعلین شریفین ہے، یہ منہ مبارک ہے، یہ فلاں اور فلاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیز ہوگی اس کی حیثیت ٹھیک ہے ہمارے یہاں تبرک کی ہے، لیکن منہ مبارک کے نام سے دنیا میں آج کتنے بال پھیلا دیے گئے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ابھی چند سالوں پرانا ہے۔ کتنی چیزوں کو لوگوں نے، مقامات کو، مزارات کو، مشاہد کو، شخصیات کو، ان کی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی قبروں کو، قبروں سے لائے ہوئی اینٹوں کو، جس کو چھلاوے کا نام دے دیا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر سے ایک اینٹ یا کچرا نکال کے لا کے ایک جگہ دفن کر دیا گیا اور کہا کہ یہ ان کا چھلاوا ہے، اس کو بھی مقدس سمجھ لیا گیا، زیارت گاہ بنا دیا گیا۔ ایسے کتنی چیزیں ہیں، ان دلیلوں کو سامنے رکھیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جس کو اللہ نے متبرک نہیں بنایا، آپ اور ہم جس کو کسی کو برکت کا درجہ، برکت والی چیز کا یا تقدس والی چیز کا درجہ اگر دے دیں تو یہ چیز جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اب چونکہ صحابہ کرام کا اس میں عقیدہ نہیں تھا، اس لیے یہ شرک اصغر مانا گیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث پر مسائل مستنبط کرتے ہوئے اسی لیے کہا کہ یہ شرک اصغر تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ پھر سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ اگر شرک اکبر ہوتا تو پھر سے کلمہ پڑھوایا جاتا، ان کی تنبیہ ہوتی، لیکن شرک اصغر تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی تنبیہ ہی فرمائی۔ تو آپ غور کیجئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے یہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر، ان کے نقوش قدم پر ضرور چلو گے، ضرور سوار ہوگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کسی شہر کو اگر مان رہے ہیں، بریلی،
اب وہ کچھ لوگوں کا مرکزی ادارہ ہے یا وہاں ان کی کوئی بڑی شخصیت گزری ہے تو اس بریلی شہر کو بریلی شریف کہا جانے لگا. اجمیر کو ایک قبر کی وجہ سے خواجہ معین الدین اجمیری کی قبر کی وجہ سے اجمیر شریف کہا جانے لگا. کلیئر شریف، فلاں شریف، ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیوبند شریف بھی بولتے ہوں. ہاں، کیا یہ کہنا صحیح ہے شرعی نقطہ نظر سے؟ غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ابھی ہم نے سنی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو متبرک یا مقدس بنا لینا، معبود بنا لینا ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک اسلامی اور دینی طور سے مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ اور پھر بیت المقدس کے شہر کو، ان کو جو حیثیت حاصل ہے اب دنیا میں کسی بھی شہر کو، کسی بستی کو، کسی مقام کو، کسی مزار کو، کسی مشہد کو، کسی شخصیت کو، کسی درخت کو، کسی پیڑ کو، جیسے دیوبند والے کہتے ہیں کہ انار کا درخت ہے وہاں جہاں سے درس شروع ہوا تھا، اگر وہاں کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی. ہاں، اور وہاں کے کنویں کو جو کہتے ہیں زمزم کے کنویں سے اس کا تعلق ہے. اس طرح اگر کسی بھی چیز کو کوئی مقدس مانتا ہے یا شریف کہتا ہے تو وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. وہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ والے کا مصداق بننے میں شامل ہے، میں سمجھتا ہوں. واللہ عالم. یہ بالکل صاف ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی چیزیں شرک کا دروازہ بن رہی ہیں کہ اب یہاں سے درخت سے مدرسہ شروع ہوا اور اتنا بڑا ادارہ بن گیا تو اس درخت کو، اس جگہ کو مقدس سمجھ لیا. ہمارے فلاں بزرگ یہاں رہتے تھے تو ان کے اس گھر کو تقدس والا سمجھ لیا گیا. وہاں بیٹھ کر یا وہاں کوئی کام کرنے سے ہم کو برکت حاصل ہوتی ہے. کسی کی قبر پر جا کر کوئی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اور نہ جانے کتنی چیزوں کو. میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا. تصویروں کو میں نے بتایا کہ ابھی نالین شریفین کا میں نے کئی جگہ دیکھا کہ تصویریں ہیں. یہی تصور ابھی کعبہ وغیرہ کی تصویر جو لوگ لٹکاتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج آپ نے صرف زیب و زینت کے لیے لٹکایا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نسل کل اسے تقدس کی نظر سے دیکھنے لگے اور غیر قوموں کے ساتھ کی طرح اسے برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھنے لگے. تو ان سب میں یہ غلو کار فرما ہے جو شرک کا دروازہ کھولتا ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث کی صاف ستھری تعلیمات نے ان دروازوں کو قطعی طور سے بند کر رکھا ہے. تیسری چیز میں بیان کروں ایک کہ شرک کا ایک سبب اور ذریعہ دوسری قوموں کی مشابہت ہوتی ہے. تشبہ بالاغیار. ابھی ہم سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک اصول کے طور پر دین کا قانون ہم کو دے دیا، ضابطہ دے دیا کہ جو گمراہ قوموں کا جو طریقہ، عقیدہ، روش، عبادت کی کا انداز ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے. آئے گی انشاءاللہ تفصیل. یہاں تک کہ اگر وہ اور ہم ایک عمل کرتے ہیں، یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو سحری کھا کے مخالفت کریں. اگر وہ داڑھی رکھتے ہیں، مونچھ رکھتے ہیں، تو مونچھ کاٹیے، داڑھی میں جو ہے حنا اور مہندی استعمال کیجیے اور ان کی مخالفت کیجیے. وہ جوتوں اور وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھ کے ان کی مخالفت کیجیے. اس طرح کی تفصیلی تعلیم دی کہ اغیار سے اپنے دین کو جدا اور اپنے تشخص کو صاف ستھرا رکھیے. ان کا گرد و غبار، ان کا اثر آنے مت دیجیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی جو ان کا ایک زبردست شاہکار ہے، اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. نام ہی زبردست کہ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اہل جحیم، جہنمیوں کے طریقے کی مخالفت کی جائے. اور انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے کہ ہر چیز میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم گمراہ قوموں کی مخالفت کریں، مغضوب علیہم اور ضالین کے خلاف چلیں. یہ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے اور اس کی کئی حکمتیں ہیں. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ظاہر میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو باطن میں بھی ان کی طرف طبیعت مائل ہوگی. اور وہی ایک وجہ ہے کہ جب دوسری قوموں کے طور طریقے کو، ان کی رسم و رواج کو، ان کے تہواروں میں شرکت کو لوگوں نے جائز سمجھ لیا اور اس میں شرکت کرنے لگے اور ان کے ساتھ رہنے لگے، تو ان کے بہت ساری چیزوں کو ہمارے یہاں دین میں لوگوں نے داخل کر دیا. اب ان کے یہاں اگر ان کی بزرگ شخصیت، ان کے پیغمبر کا کہ ان کی پیدائش کے دن کو جشن کا دن مانا جاتا ہے، جیسے عیسائی اور نصارہ مناتے ہیں، تو ہمارے یہاں
بھی لوگوں نے عید میلاد النبی بنا لیا، اور ابھی تو کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کیک بھی نعوذ باللہ بننے لگا ہے۔ اور پھر ان کے یہاں جس طرح ان کی شخصیت کے بارے میں غلو ہے، ہمارے یہاں بھی غلو کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار میں مجلس ہم منعقد کرتے ہیں تو وہ ہماری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ہماری جو ہے باتوں کو سنتے ہیں، حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ یعنی شرک کو جوڑ لیا گیا، اور ان کی مشابہت میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیا کہ آپ کا نور ان کے نور کا ٹکڑا ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ یہ تصور دراصل اغیار کے یہاں سے آیا، اور اس کے اثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات گڑھ لی گئی۔ ایسا ہی معاملہ بزرگوں کے بارے میں ہوا۔ یہود و نصارہ کے یہاں یہ تھا جو قرآن نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ حدی بن حاتم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہم لوگ اپنے علماء کو جو ہے پوچھتے تھے یا ان کو رب بناتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جسے حلال کہتے تم حلال سمجھتے، وہ جس چیز کو حرام کہتے تم حرام مانتے؟ کہا ہاں یہ بات تو تھی۔ اب جو چیز ان کے یہاں تھی، آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ تقلید کے نام پر، تصوف کے نام پر پیر صاحب نے جو کہہ دیا ہم اسی کو دین مانیں گے، وہی کر کے جنت حاصل کرنے کی طلب میں رہیں گے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن و حدیث کی اتنی صاف ستھری تعلیمات کے باوجود یہ لوگ ان تعلیمات سے صراحتاً مخالفت کرتے ہیں، اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین سے شرک کے یہ دروازے بند ہو چکے تھے، لیکن یہ کہنے کے باوجود وہ ان دروازوں کو کھول کر نہ صرف اس میں داخل ہوتے ہیں بلکہ یہ ہر روز جو جملہ کہتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، واضح مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تشبہ بالاغیار مختلف شکل میں غیر قوموں سے مشابہت پائی جاتی ہے، وہ عید میلاد میں ہوں، مختلف رسم و رواج میں ہوں، بعض خود ساختہ تہواروں میں ہوں، پیری مریدی کے طور طریقے میں ہوں، ہاں بہت سارے اصول ضابطے ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معاملے میں بھی دوسری قوموں کے جو عقیدے تھے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اپنشد کی تعلیمات میں وحدت الوجودی عقیدہ، حلولی عقیدہ پایا جاتا تھا، ہمارے یہاں اہل تصوف نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ چند اسباب میں نے ذکر کیے، اور اسی طریقے سے جہالت اور لا علمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو میں نے پہلا ذکر کیا کہ اللہ کے حق کو نہ جاننا، شریعت کے معاملات میں جہالت اور لا علمی یہ بنیادی طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبب ہے ہر قسم کی گمراہی کا، اور شرک کے تعلق سے بھی۔ اگر کوئی شخص قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھے گا تو کم سے کم دوسری غلطیوں کا امکان ہو تو ہو، لیکن عقیدے کے سلسلے میں، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی حقیقت میں ایمانداری سے، خوش نیتی کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہوگا۔ سامعین کرام، میں آج کے درس کے اختتام سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کی بحث کے خاتمے سے پہلے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو دعا کا تذکرہ کروں سرسری طور سے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل جتنا اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا، توحید کی بنیاد اور مرکزی نقطہ ہے اللہ سے محبت۔ جب ہم پہچانیں گے کہ رب العالمین اللہ ہے، وہ ربوبیت کے ذریعے سے ہم کو پال رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہے، ایک سانس ہم اس کی رحمت کے بغیر نہیں لے سکتے، تو اس کی ربوبیت اور رحمت کو جانیں گے تو اس کی محبت سے دل سرشار ہوگا فطری طور سے۔ تو یہ محبت جو اللہ سے سچی محبت اور حقیقی ہوگی، دوسری تمام محبتوں سے بڑی، اگر اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے ہو گئی تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ سے محبت جتنی بڑھے گی اتنا بندہ اللہ کی بندگی اور عبودیت میں بڑھتا جائے گا، اور جتنا زیادہ بندہ اللہ کی عبودیت میں بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا، اور دوسروں سے آزادی پاتا جائے گا، دوسروں کی محبت کی گرفت اس سے کھلتی جائے گی، ان کے وہ اثرات نہیں رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور سچائی کے راستے میں چلنے کے لیے پیروں کی زنجیر اور بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، محبت الہی کے اعلیٰ درجے پہ تھے، جس کو ہم خلت کہتے ہیں، خلیل، اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ خلت محبت سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے، یہ اختصاص ہے۔ جب اس درجے کو بندہ پہنچا تو کوئی کائنات کی کوئی محبوب سے محبوب چیز اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آ سکی۔ جب کہا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، بے آب و گیاہ وادی میں مکہ کی چھوڑا آئے۔
یہ محبت کا اعلیٰ درجہ. تو انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ اگر مثالوں کی روشنی میں دیکھیں تو بڑا جامع قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ عبودیت میں جتنا بڑھتا جائے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے آزاد ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے گمراہیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آگے کہا کہ دل ہمارا، انسان کا دل بذات اللہ کا محتاج ہے. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی عبادت کی جہت سے، عبادت کی جانب سے، اور یہ علت غائیہ ہے، یعنی یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ ہم عبادت کے طور پر اللہ کے محتاج ہیں. ہم عبادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ہماری ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا اللہ کی، آگے آ رہا ہے، تو یہ پہلی چیز کہ عبادت کی وجہ سے جو علت غائیہ یعنی ہمارا مقصد ہے، اور دوسری جہت ہے جو بندہ بذات اللہ کا محتاج ہے، اللہ سے استعانت اور اس پر توکل کی وجہ سے. ہاں، جو علت فاعلیہ ہے کہ ہم عمل کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے پہلا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایاک نعبد میں آیا، اللہ کی استعانت و توکل ایاک نستعین میں آیا. اور آگے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دل صلاح والا یا اچھا نہیں ہو سکتا، ہاں، اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی لذت پا سکتا ہے، نہ ہی خوش ہو سکتا ہے، نہ ہی اسے اچھا محسوس ہو سکتا ہے، اور نہ وہ مطمئن اور اطمینان اور سکون پا سکتا ہے جب اطمینان اور سکون پا سکتا ہے مگر اسی وقت جب اپنے پروردگار کی عبادت اور محبت میں سرشار ہو. جب اپنے پروردگار کی محبت کی عبادت اور اس سے محبت رکھے گا، اس کی طرف پلٹے گا، انابت اختیار کرے گا، تو تبھی دل کو سکون ملے گا، لذت ملے گی. اس کے بغیر انسان زندگی کی حقیقی لذت سے محروم ہے. ذاق طعم الایمان والی حدیثیں دیکھیے کہ وہ شخص ایمان کی لذت پا گیا جو کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر. تو یہ ایمان کی لذت اور دل کی حقیقی لذت، کافر یا جو ایمان کی حرارت سے محروم ہے وہ اس لذت سے محروم ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دل سکون نہیں پا سکتا، فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، دل صحیح سلامت اور بہتر نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت جب اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور اس کی محبت سے سرشار ہو، اس کی طرف انابت اختیار کرے. وَلَوْ حَصُلَ لَهُ كُلُّ مَا يَلْتَذُّ بِهِ، اگرچہ کہ اس کو مخلوقات میں سے وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے، دنیا کی وہ ساری چیزیں جس سے انسانوں کو لذت ملتی ہے، ساری دولت، سارے اسباب، دنیا کے مادی اسباب مل جائیں. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں امریکہ، یورپ اور ہمارے یہاں بھی کہ بہت دولت مند ہے. ہاں، لنڈن کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، ہاں، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، ایسے بہت سے واقعات آج بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک شخص نے خودکشی کی اور وہ اپنی جو ہے سوسائڈ نوٹ میں، خودکشی کی نوٹ اور وجہ میں لکھا کہ میں نے زندگی میں ہر لذت پا لی، ہر تفریح کا سامان اختیار کر لیا، دنیا میں کوئی چیز ایسی شاید نہ ہو جو میں نے چاہا اور حاصل نہ کیا ہو. اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں میری لذت کے لیے کوئی کشش کا سامان ہے ہی نہیں میرے لیے، لہٰذا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے اوب چکا ہوں. ساری مادی لذتیں ملنے کے باوجود ایک انسان اطمینان، سکون اور تفریح، دل کی حقیقی لذت سے محروم ہے. وہی بات علامہ ابن تیمیہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب عبادت اور محبت الہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی چاشنی سے انسان محروم ہوگا تو دنیا کی مخلوقات کی ساری لذت والی چیزیں بھی اسے مل جائے تو نہ وہ مطمئن ہوگا اور نہ اسے سکون ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اپنے پروردگار کی ذات کی طرف ذاتی طور پر فقر اور محتاجگی ہے. اور یہ محتاجگی ایک عام انسان، جھوپڑی کے رہنے والے یا ادنا درجے کے بندے اور غلام کو بھی ہے، اور انبیاء اور صالحین کو بھی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ انسانوں کو بھی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، بھکاری ہو. اور اس حیثیت سے بھی یہ اس میں لذت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معبود ہے، اس کا محبوب ہے اور اس کا مطلوب ہے. لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو زبان سے کہے گا اور اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل و عمل میں اتار لے گا،
وہی زندگی کی حقیقی لذت سے گویا آشنا ہوگا. اور یہ استعانت کا جو معنی ہے کہ صرف اللہ ہی سے ہم کو مدد حاصل طلب کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی اس تعلیم کو مختلف ہمارے روزمرہ کے معمولات اور دعاؤں میں سمیٹ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد جو اذکار کرو اس میں یہ دعا ضرور کہو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عام طور سے سنن میں یہ حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے کہ اے اللہ تو مجھے میری مدد کر. دیکھیے استعانت، مدد طلب کر رہا ہے، میری مدد اعنی علی ذکرک، اپنے ذکر پر، شکر پر اور اپنی اچھے ڈھنگ کی عبادت پر. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا میں تین چیزیں جو مانگنے کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی، جس میں مدد مانگی گئی، یہ جس بندے کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. یہی چیزیں زندگی کا حاصل ہے، ہماری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ذکر کا، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور اس کی اچھی عبادت مل جائے، بس اور کیا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، الحمدللہ نستعینہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے استعانت کرتے ہیں یعنی مدد مانگتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت کے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ جس کی سند جید ہے کہ اللہم انا نستعینک. آپ کی ایک دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رب اعنی ولا تعن علیہ. یہ بھی سنن وغیرہ میں ہے، لمبی دعا ہے. اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اے اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف، میرے دشمن یا مخالف کی جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کے قصے کو سنا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھیڑیا لے گیا اور جو باتیں واقعہ ہے، تو اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، قرآن نے سورہ یوسف میں نقل کیا، فصبر جمیل، کہ میں صبر جمیل کر رہا ہوں. صبر جمیل وہ جس کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہیں، صبر جمیل کر رہا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں، جس سے مدد طلب کرتا ہوں. جو مستعان ہے یعنی جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اپنے فرعون کے مظالم سے تنگ آ گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے گہار لگائی، تو حضرت موسیٰ نے جو ان کو تلقینات کی، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس میں ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، استعانت کرو اور صبر اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی تھی. اپنے نبی کو کہا تھا کہ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں میں آپ کو اس قسم کا ملے گا، اس قسم کے الفاظ جس میں استعانت کو نبی اللہ تعالیٰ سے جوڑا گیا اور اللہ کو مستعان کہا گیا کہ اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر تکیہ ہے اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. حضرت زبیر کے اس واقعے کا ذکر کر کے میں آج کا درس سمیٹوں کہ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ بیٹے میرا قرض ہے، اس قرض کو تم ادا کرنا. فَإِنْ عَجَزْتَ، اگر تو قرض ادا نہیں کر سکا تو فاستعین بمولایا، تو میرے مولا سے مدد مانگنا. تو بیٹے نے، حضرت عبداللہ نے پوچھا، یا اباتی من مولاک، ابا جان آپ کے مولا کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ میرا مولا ہے. میرے قرض کی ادائیگی میں اگر تمہیں دقت و پریشانی آئے تو تم اللہ سے مدد مانگنا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد قال فما وقعت فی قربۃ من دین، کہ ان کے قرض کی ادائیگی میں جب بھی مجھے کوئی دقت آئی، پریشانی آئی، الا قلت، تو میں نے یہ کہا، یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ، کہ اے زبیر کے مولا، اللہ کو خطاب کر کے کہا، اے زبیر کے مولا، آقا، ان کے قرض کو تو ادا کر دے. فیقضیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ادا کر دیتا. یہاں اس مثال سے، اور حضرت عثمان غنی نے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم کو ایک مصیبت میں، ایک ابتلا میں ڈالا جائے گا تو تم کو جنت کی بشارت میں دیتا ہوں. تب انہوں نے کہا تھا اللہ المستعان، اللہ ہی میرا
مستعان ہے، میں اس سے استعانت طلب کرتا ہوں۔ وفات کے وقت بھی انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد یہی کہا کہ اللہ میں تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اور بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، آخرت کی کوئی ضرورت ہو، دنیا کی کامیابی سعادت ہو، آخرت کی کامیابی ہو، صرف اللہ سے مانگا جائے، صرف اسی سے مدد طلب کیا جائے۔ چونکہ اس عمل میں گویا یہ عقیدہ ہے، توحید کی یہ تکمیل ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے ایاک نستعین کہ میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، تو گویا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مدد کرنے کی طاقت، قوت، اختیار سب کا سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح اس کی توحید کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور آپ نے پچھلے دروس سے اس درس کو جوڑ کر دیکھا ہوگا اگر، تو یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کس طرح سلف نے کہا کہ قرآن، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔